بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ تبوک کا واقعہ۔ تبوک ایک مقام ہے ملک شام میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ اور غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو آپ کو خبر ہوئی کہ روم کا بادشاہ ہرقل مدینہ منورہ پر فوج بھیجنا چاہتا ہے اور وہ فوج تبوک کے مقام پر جمع کی جائے گی۔ قبل اس کے کہ وہ حملہ کرے، آپ نے خود ہی مقابلہ کے لیے سفر کا ارادہ کیا اور مسلمانوں میں اعلان کر دیا، جو کہ یہ زمانہ گرمی کا تھا اور مسلمانوں کے پاس سامان بہت کم تھا، سفر دور دراز کا تھا، اس لیے اس غزوہ میں جانا بڑی ہمت کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہاد میں شرکت کے لیے مسلمانوں کو سورہ توبہ میں اس طرح ترغیب دلائی، فرمایا ترجمہ: اے ایمان والو، تم کو کیا ہوا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو زمین کو لگے جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے عوض دنیاوی زندگی پر قناعت کر لی ہے؟ دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ ترغیب دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی آیات اس کے آگے بیان فرمائی ہیں، ہم نے یہاں صرف ایک آیت لکھی ہے۔ جب تم کلام مجید خود پڑھو گے تو انشاءاللہ خود سمجھ جاؤ گے۔ اسی جہاد میں شرکت کے لیے مسلمانوں کو جوش دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ: نکل پڑو، خواہ تھوڑے سامان سے خواہ زیادہ سامان سے، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم یقین رکھتے ہو تو دیر مت کرو۔ جو منافق تھے اور سچے مسلمان نہ ہوئے تھے، وہ اتنی دور جہاد میں جانے سے بہانے کرنے لگے اور رخصت مانگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پول کھول دی اور اس سورہ میں اس طرح فرمایا ترجمہ: اگر کچھ ہاتھ لگتے مال ملنے والا ہوتا اور سفر بھی معمولی ہوتا، وہ منافق ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیتے، لیکن ان کی تو مسافت ہی دور دراز معلوم ہونے لگی، اور ابھی خدا کی قسمیں کھائے جائیں گے، اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ لوگ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ تقدم جھوٹے ہیں۔ ترجمہ: اے مومنوں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اپنے سرداروں کی، پس اور اگر تم باہم جھگڑو کسی معاملے میں تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، بہتر طریقہ ہے اور اس کا نام بہترین ہے۔ جہاد کے لیے سامان کی بھی بہت ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو لڑائی کے سامان سے غافل نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ فرماتے ہیں: اے ایمان والو، تم اپنی حفاظت کا سامان کرو، خواہ تم تنہا چلو یا جماعت کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرا۔